السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے اس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ میثاق مدینہ کے مقاصد کیا ہیں اور مخالفین کے خلاف حکمت عملی اپنانے کے متعلق آگاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ انہوں نے مضبوط برج اور قلعے بنا لیے تھے۔ انصار کے 2 قبیلوں یعنی اوس اور خزرج میں جو آخری مارکہ ہوا تھا، اس نے انصار کو بالکل ہی اس کا زور توڑ دیا تھا، یعنی انہیں کمزور کر دیا تھا۔ یہودی اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے، یعنی وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ انصار جو ہے کبھی آپس میں متحد نہ ہونے پائیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہ جائیں اور وہ کمزور ہی رہیں۔ ان اسباب کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمان اور یہودیوں کے تعلقات کو مضبوط کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل، یعنی جو آگے شرائط آئیں گی ان پر ایک معاہدہ لکھوایا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس کو فریقین یعنی دونوں طرف کے بندوں نے قبول کر لیا یا منظور کر لیا۔ اب میثاق مدینہ کی اہم شرائط۔ میثاق مدینہ کے بارے میں ہم ایک اہم بات پڑھتے ہیں کہ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہلا آئین تھا، قانون تھا جو لکھا گیا۔ اسلامی ریاست کا بھی یہ پہلا تحریری آئین تھا۔ اس کی جو پوائنٹس ہیں، جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں۔ میثاق مدینہ میں جو شرائط لکھی گئی وہ درج ذیل ہیں۔ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے آ رہا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا، یعنی جو خون بہا کے بدلے خون یا جو بھی پیسہ لیا جاتا ہے، یہ جو بھی طریقہ تھا وہ پہلے جس طرح اس پہ کا عمل کیا جاتا تھا وہ اب بھی اسی طرح ہوگا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، یعنی یہودی اپنے مذہب کے مطابق جو ان کی عبادات ہیں یا جو بھی طریقے ہیں ان کے مطابق وہ عبادت کر سکیں گے اور ان کو مذہبی امور سے نہیں روکا جائے گا۔ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، یعنی ان دونوں میں آپس میں دوستانہ رویہ ہوگا۔ یہود یا مسلمانوں میں سے کسی کو بھی کوئی لڑائی پیش آئے، یعنی کسی سے اگر کوئی ایک لڑتا ہے باہر کا کوئی فریق، تو دوسرا جو اس کا یہود اور مسلمانوں میں سے جو بھی فریق جس سے بھی کوئی لڑے گا تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا، یعنی اگر کوئی یہود سے لڑ رہا ہے تو مسلمان یہودیوں کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی مسلمانوں سے لڑ رہا ہے تو مسلمانوں کی مدد یہود کریں گے۔ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ قریش وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ یعنی جو صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اس قدر تنگ کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔ مدینہ پر کوئی بھی حملہ کرے تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یعنی دونوں مل کر اس بندے کا منہ توڑ اس کو جواب دیں گے۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی صلح کرے گا، یعنی دوسرا بھی اس کے ساتھ آٹومیٹکلی راضی ہو جائے گا، لیکن مذہبی لڑائی اس میں شامل نہیں ہے، اس سے مستثنا ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کی جو بھی جنگیں ہوئیں تو وہ مذہبی لڑائیاں تھیں، اس میں کسی کا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا، صرف مذہب کے نام پر یا مذہب کے اس پہ ہوتی تھی لڑائیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مجبوراً وہ لڑائیاں مذہب کے لیے صرف لڑنی پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑی۔ ہر طرح کے جھگڑوں کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے۔ اب ہم اس کے جو اثرات پڑھے، اس جو میثاق مدینہ کا جو آئین تھا، جو لکھا گیا قانون تھا، جو شرائط لکھی گئی، ان کے اثرات جو مدینہ میں پڑے یا لوگوں پر پڑے ان کے کیا تھے؟ ان کے اثرات درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر مختلف قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، قومی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا، اور بعد کے حالات نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اہل اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی، اور جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، جس کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں غالب حکمرانی یعنی زیادہ حکمران بھی مسلمان ہی تھے۔
اس طرح حکمت کے ساتھ اور پرامن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین میں اور اس کے بندوں پر، اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ اب اس چیپٹر کے جو کوسچن آنسرز ہیں وہ آپ کو PDF میں مل گئے ہیں، آپ نے جسٹ اس چیپٹر کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ اوکے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔